العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. آج ہم شروع کرتے ہیں 11واں سبق، الدرس الحادی عشر، 11واں سبق۔ انا میں، نحن ہم، انا میں، اس کا استعمال یہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے آتے ہیں، واحد متکلم ہے۔ نحن جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس کا استعمال تثنیہ مذکر و مؤنث، جمع مذکر و مؤنث سب کے لیے آتا ہے، سب کے لیے برابر ہے، چاہے تثنیہ مذکر ہو چاہے تثنیہ مؤنث ہو، چاہے جمع مذکر ہو چاہے جمع مؤنث ہو۔ انتا تو ایک مرد، واحد مذکر مخاطب، انتما تم دو مرد، تثنیہ مذکر مخاطب۔ انا رجل میں ایک مرد ہوں، وہذا رجل اور یہ ایک مرد ہے، نحن رجلان ہم دو مرد ہیں، انت رجل تو ایک مرد ہے، وانت رجل اور تو ایک مرد ہے، انتما رجلان تم دو مرد ہو، ہوا ولد وہ ایک لڑکا ہے، وذالک ولد اور وہ ایک لڑکا ہے، ہما ولدان وہ دو لڑکے ہیں، من انتما تم دونوں کون ہو، نحن رجلان ہم دونوں مرد ہیں، من نحن ہم کون ہیں، انتما رجلان تم دو مرد ہو، من ہما وہ دونوں کون ہیں، ہما رجلان وہ دونوں دو مرد ہیں، حل انتما مسلمان کیا تم دو مسلمان ہو، نعم جی ہاں، نحن مسلمان جی ہاں ہم دونوں مسلمان ہیں، حل نحن پاکستانیان کیا ہم دو پاکستانی ہیں، نعم جی ہاں، انتما پاکستانیان جی ہاں تم دونوں پاکستانی ہو، حل ہما رجلان کیا وہ دو مرد ہیں، لا نہیں، بل ہما ولدان بلکہ وہ دو لڑکے ہیں، من انتما تم دونوں کون ہو، نحن خالد و محمود ہم خالد اور محمود ہیں۔ جب دو مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہو یا جواب میں دو مختلف چیزیں بولنا ہو تو پھر بیچ میں واو آتا ہے، ہم خالد اور محمود ہیں۔ انا میں، اب یہ مؤنث کے لیے، نحن ہم یہ بھی مؤنث کے لیے، انتی تو ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انا نیچے بھی انا اوپر بھی انا، نیچے بھی نحن اوپر بھی نحن، چونکہ یہ صیغے مشترک ہے دونوں کے لیے آتا ہے، مؤنث و مؤنث کے لیے، تو اب یہی صیغے مؤنث کے لیے استعمال ہوں گی۔ انتی بنتن تو ایک لڑکی ہو، وانتی بنتن اور تو ایک لڑکی ہو، انتما بنتان تم دونوں لڑکیاں ہو، ہیا بنتن وہ ایک لڑکی ہے، وتلک بنتن اور وہ ایک لڑکی ہے، ہما بنتان وہ دونوں لڑکیاں ہیں، من انتما تم دونوں کون ہو، نحن بنتان ہم دونوں لڑکیاں ہیں، من ہما وہ دونوں کون ہیں، ہما بنتان وہ دونوں لڑکیاں ہیں، حل انتما مسلمتان کیا تم دونوں مسلمان ہو، نعم نحن مسلمتان جی ہاں ہم دونوں مسلمان ہیں، حل ہما مصریتان کیا وہ دونوں مصر کے رہنے والی ہے، لا بل ہما پاکستانیان نہیں بلکہ وہ دونوں پاکستانی ہیں، پاکستان کے رہنے والی ہے، من انتما تم دونوں کون ہو، نحن فاطمۃ و زینب ہم فاطمہ اور زینب ہے۔ تمرین، ان مفرد الفاظ سے تثنیہ بنانا ہے، تو آپ نے پیچھے مفرد سے تثنیہ بنانے کا طریقہ پڑھ لیا تھا کہ کسی مفرد لفظ سے تثنیہ بنانا ہو تو اس کے آخر میں الف نون کا اضافہ کر دیتے ہیں، تو رأسن اس کے آخر میں الف نون کا اضافہ کریں، رأسان، لسان تو نون کے آخر میں الف نون کا اضافہ کریں، لسانان، صدر تو را کے آخر میں الف نون کا اضافہ کریں، صدران، قلب اس کے آخر میں کریں، قلبان، بطنان، عینان، شفتان، ساقان، قدمان، رجلان، جیسے رأسانی وغیرہ۔ ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرو، مذکر کے کچھ الفاظ اور پھر نیچے مؤنث، اور نیچے طریقہ بتایا جیسے ہاذان وجہان، ہاتان یدان، تو مذکر کے شروع میں آپ نے ہاذان لگانا ہے اور مؤنث کے شروع میں اپنے ہاتان لگانا ہے، تو ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں، مذکر ہاذان وجہان، ہاذان انفان یہ دو چہرے ہیں، یہ دو ناک ہے، ہاذان فمان، ہاذان بطنان، ہاذان ظہران، ہاذان جسمان، ہاذان حجران، ہاذان جداران۔
جسم میں جو اعضاء ایک ایک ہوتا ہے یہ عموماً مذکر ہوتے ہیں، اور جسم کے اندر جو اعضاء دو دو ہوتے ہیں وہ عموماً مؤنث ہوتے ہیں. جیسے 2 ہاتھ ہے، 2 کان ہے، 2 کندھے ہیں، 2 ران ہے، 2 گھٹنے ہیں، تو یہ 2 ہے، تو یہ عموماً مؤنث. اور جو ایک ہوتا ہے جیسے چہرہ ہے، ناک ہے، منہ ہے، پیٹ ہے، پیٹھ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مذکر ہوتے ہیں. اب مؤنث الفاظ: ہاتانی یدانی، ہاتانی اذنانی، ہاتانی کتفانی، ہاتانی فخذانی، ہاتانی رکبتانی، ہاتانی سیارتانی، ہاتانی زہرتانی، ہاتانی شجرتانی. قاعدہ: نحن متکلم کی ضمیر اس میں تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سب برابر ہے. انتما تثنیہ مخاطب کی ضمیر ہے چاہے مذکر ہو یا مؤنث. ہما تثنیہ غائب کی ضمیر ہے چاہے مذکر ہو یا مؤنث. تو انتما یہ بھی مشترک ہے دونوں میں، ہما یہ بھی مشترک ہے دونوں میں، مذکر اور مؤنث میں. نحن بھی مشترک ہے اور انا بھی مشترک ہے. اگر 2 مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہو تو دونوں کے درمیان واو لگا کر الگ الگ بولا جائے. جیسے ہذان خالد و محمود، یہ دونوں خالد اور محمود ہے، تو خالد اور محمود مختلف ہے تو بیچ میں واو آ گئے. ہاتان فاطمۃ و زینب، یہ دونوں فاطمہ اور زینب ہے. تنبیہ، وہی قاعدہ بیان کر رہے ہیں. جسم کے اعضاء میں جو ایک ایک ہیں جیسے رأس، انف وغیرہ عموماً مذکر، اور جو 2 ہیں جیسے عین، آنکھ، یہ 2 ہے، تو جو 2 ہے جیسے عین وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں چاہے ان میں تا نہ بھی ہو تب بھی وہ مؤنث ہوں گے. الفاظ کے معنی: نحن ہم، انتما تم دونوں چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث، ہما وہ دونوں چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث، اور زہرۃ پھول، قلب دل، کف ہتھیلی کو کہا جاتا ہے، سن دانت. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم.